اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا LHV پارٹ سیکنڈ کے جو ہمارے لیکچر ہیں، آج ہم نے پڑھنا ہے اس کا پیج نمبر 197 سے انٹرنیشنل کوڈ آف مارکیٹنگ آف بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس۔ انٹرنیشنل کوڈ کیا ہے مارکیٹنگ کا بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ کا؟ بریسٹ ملک کہتے ہیں بیٹا ماں کا دودھ، اور سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں اس کا متبادل۔ تو اس کے لیے نا انٹرنیشنل کوڈ ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو دودھ بنانے والی کمپنیاں ہیں، بچوں کا دودھ پلانے والی کمپنیاں، وہ کچھ جو اپنی جو پبلسٹی کرتی ہیں، مشہوریاں کرتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے اور کس کس طرح کی جو ہے اپنی پبلسٹی کر سکتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ان کو منع ہیں۔ کیونکہ بیٹا بہت سارے لوگ جو ماؤں کو یا لوگوں کو پریشان کر کے کہ نہیں ماں کے دودھ سے متبادل ہم ایسا دودھ بنا رہے ہیں، اس سے بچہ اتنا صحت مند ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ہیلدی ہو جائے گا، یہ وہ اس طرح کی غلط باتیں پھیلا کے اور دودھ بیچنے کی کوشش بالکل نہ کر سکیں۔ کیونکہ ماں کے دودھ سے جو بہتر کوئی بھی بچے کے لیے غذا نہیں ہوتی، اور کوئی بھی کمپنی ماؤں کو یا کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر سکے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیٹا، یہ آ سکتا ہے آپ کا کہ انٹرنیشنل کوڈ کیا ہے مارکیٹنگ کا بریسٹ ملک کا جو متبادل ہے دودھ بنانے کا۔ آل مینوفیکچررز پروموٹ دیئر پروڈکٹس، جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں دودھ بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں ٹو ٹرائی ٹو پرسواڈ پیپل، اور لوگوں کو یہ ترغیب دلانے کی کوشش کرتے ہیں ٹو بائی مور آف دیم، کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ خریدیں دودھ کو۔ لیکن ان 1981 میں دا ورلڈ ہیلتھ اسمبلی WHA اڈاپٹڈ دا انٹرنیشنل کوڈ، انہوں نے انٹرنیشنل کوڈ دیا۔ انٹرنیشنل کی جب بات آ جائے گی بیٹا پوری دنیا میں آ جائے گی، آف مارکیٹنگ آف بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس، کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے جو دوسرے دودھ ہیں بریسٹ ملک کے علاوہ، وچ ایمز ٹو ریگولیٹ دا پروموشن، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پروموشن کو ریگولیٹ تو کریں، اینڈ سیل آف فارمولا، اور فارمولا سیل کریں۔ تو ان کے جو کیا بنا دیے انہوں نے مارکیٹنگ کوڈ بنا دیے۔ دس کوڈ از اے منیمم ریکوائرمنٹ ٹو پروٹیکٹ بریسٹ فیڈنگ، اس کوڈ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ کم سے کم یہ دودھ بکے گا اور بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ اس سے لوگ بچ سکیں گے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا ہوگی، بریسٹ فیڈنگ ہی پروموٹ ہوگی، اور کم ہی لوگوں کو اس کے بارے میں دودھ کے بارے میں پتہ چلے گا۔ کبھی کبھار مجبوری بن جاتی ہے کہ ماں کا دودھ نہیں ہے تو اوپر والا دودھ پلانا پڑے، ادروائز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ یہی کرنا ہے کہ ماں کا دودھ ہی جو ہے بچے کے لیے اویلیبل ہو اور دوسرے دودھ والے اپنی مارکیٹنگ نہ کر سکیں۔ تو سمری آف دا مین پوائنٹس آف دا انٹرنیشنل کوڈ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیٹا، یہ شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے کہ کیا سمری ہے، مین پوائنٹس کیا ہیں انٹرنیشنل کوڈ کے دودھ بیچنے کے لیے۔ نو ایڈورٹائزنگ آف بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس، تو وہ سمری کیا ہے بیٹا پڑھتے ہیں۔ نو ایڈورٹائزنگ آف بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹس، کوئی بھی مشہوری نہیں کرے گا بریسٹ ملک کا جو متبادل دودھ ہے اس کی، اینڈ ادر پروڈکٹس، یا کوئی دوسری پروڈکٹس ہوں، ٹو دا پبلک میں، یعنی جیسے عام بیٹا کمرشل آ جاتی ہیں، جیسے لیز کی آتی ہے، پیپسی کی آتی ہے، بار بار کمرشل آتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بریسٹ ملک کی کہ جو متبادل دودھ ہے، جو بچوں والا دودھ ہے، اس کی کمرشل بہت کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، آتی ہی نہیں ہے۔ نو فری سیمپلز ٹو مدرس، ماؤں کو کوئی بھی فری سیمپل نہیں بانٹے گا دودھ کے، ٹھیک ہے۔ نو پروموشن ان دا ہیلتھ سروسز، جو ہیلتھ سروسز ہیں ان میں کوئی پروموٹ نہیں کرے گا، جیسا کہ آپ BHU بیسک ہیلتھ یونٹ، یا RSC رورل ہیلتھ سینٹر، یا THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر، DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، اور جنرل ہاسپٹل، یہ سارے کیا کہلاتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز۔ تو ان میں کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی ان کا عملہ جو ہے ان ہیلتھ سروسز میں جا کے پروموشن نہیں کرے گا کہ ہمارا یہ دودھ خریدیں، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں بچوں کا وارڈ ہے یا مائیں بچہ پیدا کرتی ہیں تو وہاں کوئی بھی پبلسٹی نہیں کر سکتا اس کی دودھ کی۔ نو کمپنی پرسنل ٹو ایڈوائز مدرس، نہ ہی کوئی کمپنی کا نمائندہ ماؤں کو ہدایت دے سکتا ہے کہ ہمارا دودھ پلائیں بچوں کو۔ نو گفٹس آر پرسنل سیمپلس ٹو ہیلتھ ورکر، جو ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں، ہیلتھ ورکر میں کون آئیں گے آپ کے، ڈاکٹر، نرسز، LHV، CMW، تو ان کو کوئی بھی کمپنی جو ہے، کوئی کمپنی کا نمائندہ آ کے سیمپل نہیں دے گا ہیلتھ ورکروں کو، اور نہ ہی گفٹ کے طور پہ دودھ دے گا کہ یہ دودھ جو ہے وہ، بہت ساری دوائیوں کے سیمپل دیتے ہیں نا میڈیکل ریپ، تو دودھ والے نہیں دے سکیں گے سیمپل، ٹھیک ہے۔ نو پکچر آف انفینٹس، اور نہ ہی دودھ کا ڈبہ جو ہوگا اس پہ بچوں کی تصویر لگائی جائے گی، اور ادر پکچرز آئیڈیلائزنگ آرٹیفیشیل فیڈنگ، اور نہ ہی کوئی ایسی پکچر لگائی جائے گی جس سے لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ آرٹیفیشیل یعنی مصنوعی جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیل ہوتی ہے۔
ऑन द लेबल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट है उसके लेबल के ऊपर, ना बच्चों की तस्वीर लगेगी ना कुछ और, ठीक है। इस तरह की कोई भी जो आर्टिफिशियल दूध हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, माँ के दूध का मुतबादल हैं, उन पे नहीं लगाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ वर्कर्स शुड बी साइंटिफिक एंड फैक्चुअल। जो हेल्थ वर्कर हैं, मैंने बार बार बताया बेटा, पहले भी बता चुका कि हेल्थ वर्कर वो हैं जो हेल्थ का अमला होता है, डॉक्टर, नर्सें, LHV, CMW, डिस्पेंसर, MLT, OT टेक्नीशियन, ये सारे हेल्थ वर्कर हैं। तो इनको इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाएगी तो वो साइंसी बुनियादों पे होगी और हकीकी मानी यानी हकीकी बुनियादों पे इन्फॉर्मेशन होगी, और कोई उनको बहलाने फिसलाने वाली कोई भी बात नहीं की जाएगी दूध बेचने के लिए। इन्फॉर्मेशन ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, जो इन्फॉर्मेशन होगी मसनूई खुराक पे, इंक्लूडिंग दैट ऑन लेबल्स, ख़ास तौर पे जो लेबल पे लगी होगी, शुड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लाजमी उस पर जो माँ का दूध है उसके फ़वाइद लिखे होंगे, उस पर लिखा होगा बाकायदा कि माँ के दूध का ज़्यादा फ़ायदा है, हमारे दूध का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ये लाजमी लिखेंगे। एंड द कॉस्ट एंड डेंजर्स एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल फीड्स, और जो उसका यानी पैसे खर्च होंगे उस पर, और जो ख़तरात होंगे जो मसनूई खुराक आप बेच रहे हैं वो भी लाजमी लिखे हुए होंगे। ये इंटरनेशनल कोड है, जो इदारा है वर्ल्ड हेल्थ असम्बली WHO, उसने दूध बेचने वालों को महदूद करके रख दिया है, वरना तो बेटा इतनी ज़्यादा प्रमोशन होती कि बिकता ही आर्टिफिशियल दूध और कोई दूध बिकता ही ना, ठीक है, जितना कि लोग जो है ना इसकी प्रमोशन ज़्यादा करते तो। अच्छा, अनसूटेबल प्रोडक्ट्स, जो अनसूटेबल प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं हैं, सच एज स्वीटेंड कंडेंस मिल्क, जैसे मीठा कंडेंस किया हुआ दूध, शुड नॉट बी प्रमोटेड फॉर बेबीज़, उसको कभी भी बेबीज़ के लिए प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम क्या थे, कोड थे दूध बेचने के लिए, जो मसनूई मुतबादल दूध बेचते हैं लोग, ठीक है। तो ये अगर शॉर्ट में आए तो आपने इतना लिखना है। फिर आ जाएगी बेटा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मैं पूरा पढ़ाता हूँ लेकिन आपने इसमें से छोटे छोटे टॉपिक करके याद करना है। ये 5वां चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बाकी चैप्टर ना छोटे छोटे से आगे सारे के सारे, तो आप सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते जाएँ, बहुत अच्छी। और राबिया खालिद साहिबा ने ना जो है वो आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है? कम्प्लीमेंट्री फीडिंग वो होती है जो दूध छुड़वाने के लिए बच्चे को दी जाती है या 6 माह के बाद स्टार्ट करवा दी जाती है इजाफ़ी तौर पे। माँ का दूध तो चलेगा ही चलेगा लेकिन बच्चे की ग्रोथ हो रही है और उसको इजाफ़ी जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो माँ के दूध में जो है वो नहीं पूरा कर सकेगा माँ का दूध, तो जो खुराक दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग मीन्स गिविंग अदर फूड्स। कम्प्लीमेंट्री फीड का मतलब क्या है कि कुछ और खुराक देना इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क, और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा इजाफ़ी तौर पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जो पीरियड है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, द यंग चाइल्ड ग्रेजुअली बिकम्स अकस्टम्ड टू ईटिंग फैमिली फूड्स। जो बच्चा है आपका वो इस आदी हो जाएगा जो फैमिली फूड है उसके खाने का, ठीक है। दो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूज़ टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स, लेकिन फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है अहम सोर्स हो रहेगा ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खुराक के अज्जा का एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, और जो हिफाजती फैक्टर्स हैं उनका, अनटिल द चाइल्ड इज़ एट लीस्ट ऑफ 2 years ओल्ड, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता। तो यहाँ पे समझाना ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को कुछ इजाफी खुराक माँ के दूध के साथ दी जाएगी और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगा उस खुराक का, लेकिन फिर भी 2 साल तक माँ का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ चलाना कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ। द ऑप्टिमल एज टू स्टार्ट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो सबसे बेस्ट उम्र कौन सी है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवाने की, वो हम देखते हैं बेटा। आवर बॉडी यूजेस फूड फॉर एनर्जी, हमारी जो बॉडी है वो खुराक इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, टू कीप अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए, टू ग्रो, नशोनुमा के लिए, टू फाइट इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, टू मूव अराउंड, इर्द गिर्द हरकत करने के लिए, एंड बी एक्टिव, और एक्टिव रहने के लिए। तो हमारी बॉडी जो है वो इन तमाम कामों के लिए खुराक का इस्तेमाल करती है। तो खुराक होगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, हम ज़िंदा भी रहेंगे, इन्फेक्शन से भी लड़ेंगे और चल फिर भी सकेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। देयरफॉर, यही वजह है फॉर मोस्ट बेबीज़, जो बहुत सारे बच्चे हैं 6 months ऑफ एज इज़ गुड टाइम, 6 माह की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट कम्प्लीमेंट्री फूड्स, के कम्प्लीमेंट्री फूड्स उसको शुरू करवाया जाए। इससे पहले बेटा डॉक्टर मना करते हैं कि बच्चे को इवन के पानी भी ना दिया जाए, सब तमाम ज़रूरियात जो बच्चे की हैं वो माँ का दूध ही पूरा करेगा, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री फीड जो स्टार्ट कराने की जो बेस्ट एज है मारूजी बन सकती है वो 6 month है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग फ्राम 6
کمپلیٹڈ منتھس ہیلپ آ چائلڈ ٹو گرو ویل. جو آپ کمپلیمنٹری فیڈ جو ہے بچے کو 6 ماہ کی عمر سے سٹارٹ کروائیں گے تو وہ بچے کی مدد کرے گا کہ وہ اچھے سے نشو و نما پائے. اگر بیٹا اس سے پہلے شروع کروا دینا وہ بھی نقصان دہ ہے، اور زیادہ دیر سے شروع کروانا وہ بھی نقصان دہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے آگے آ کے. سجیسٹڈ لسٹ کمپلیمنٹری فوڈ. تو بیٹا یہ این بی لکھا ہے انہوں نے. این بی کیا ہے؟ نیوٹرینٹ بیلنس. نیوٹرینٹ بیلنس کا مطلب کیا ہے؟ خوراک کے جو اجزاء ہوتے ہیں، جو مین اجزاء ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، پروٹین، واٹر، منرلس اور وٹامن وغیرہ، یہ تمام کیا ہیں؟ خوراک کے اجزاء ہیں، اور یہ ایک متواتر مقدار میں اور کافی مقدار میں ملنا کیا کہلاتا ہے؟ نیوٹرینٹ بیلنس. ٹھیک ہے. ان ویل نیوٹرش چلڈرن، جو اچھے سے خوراک جن کو پوری ہوتی ہے ان بچوں میں کمپلیمنٹری فیڈنگ از پریفریبلی ڈیلیڈ. تو ان کو کمپلیمنٹری فیڈ جو ہے وہ ڈیلے کی جاتی ہے اپ ٹو 6 منتھ تک. سو انشور ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، تاکہ یہ یقین دہانی کروائی جا سکے کہ اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے بریسٹ فیڈنگ جاری رکھی جا سکے. تو اس کے اندر بیٹا 6 ماہ سے اب یہ کون سی کمپلیمنٹری فیڈنگ دینی ہے؟ دلیا اور ادر سیریلس یہ 6 ماہ والی ہیں بیٹا، 6 ماہ سے دینے ہیں. رائس بوائلڈ اور کھیر بوائل کر کے چاول یا کھیر وہ بھی 6 ماہ سے سٹارٹ کروانے ہیں. سوجی اور دودھ وغیرہ جو ہے وہ 6 ماہ سے سٹارٹ کروانا. کھچڑی آ گئی بیٹا، تو یہ بھی 6 ماہ سے شروع کروانی ہے. سوپ ود ویجیٹیبل، سوپ جو ہو گیا اور سبزیوں کے ساتھ، سوپ کہتے ہیں یخنی کو بیٹا، تو وہ 6 ماہ سے. بنانا، پپایا، چیکو، مینگو یہ بیٹا پھل ہیں، تو یہ بھی 6 ماہ سے سٹارٹ کروانے ہیں. تھوڑے بہت دینا شروع کر دیں گے اس کو. بوائلڈ ایپل اور پیئر، ناشپاتی وغیرہ یہ بھی آپ 6 ماہ سے دیں گے بوائل کر کے. ٹھیک ہے. بوائلڈ والے مربع بھی مل جاتا ہے ان کا، بوائل کر کے اور اس کو مربع بنایا ہوتا ہے، تھوڑا بہت یہ دے سکتے ہیں. بوائلڈ پٹاٹوز ود ملک، دودھ کے ساتھ جو ہے پٹاٹوز، آلو وغیرہ بھی دے سکتے ہیں بیٹا، یہ بھی 6 ماہ سے. کیرٹس، گاجریں، پمکن، کدو اور یوگرٹ، دہی اور بٹر، مکھن یہ بھی 6 ماہ سے سٹارٹ کروا سکتے ہیں. کرڈز اینڈ پٹاٹوز یہ بھی آپ 6 ماہ سے شروع کروا سکتے ہیں بیٹا. چوری دے سکتے ہیں، چوری 7 ماہ سے ہے. دیکھیں یہاں سے چوری جو سٹارٹ ہوئی 7 ماہ سے، باقی 6 ماہ والے تھے. قیمہ، چکن پیسٹ یہ 7 ماہ سے دے سکتے ہیں. اور یہ کھچڑی، میٹ، گوشت، ویجیٹیبل، سبزیاں وغیرہ 7 ماہ سے. چنے کا حلوہ 7 ماہ سے بیٹا. ایگز جو ہیں انڈے 9 منتھ سے دینے ہیں. دیکھیں 9 منتھ سے ایگ آ رہے ہیں، اس سے پہلے ایگ نہیں آئے. اور اورنجز جو ہیں وہ 7 منتھ سے 1 سال کے اندر دے سکتے ہیں. پینٹس، مونگ پھلیاں، ٹھیک ہے، گراؤنڈ ود ملک، ان کو پیسا گیا ہوتا ہے اور دودھ کے ساتھ ہم 1 سال سے بچے کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مونگ پھلیاں وغیرہ اس لیے نہیں کہ بچے کو نگلنے کی صلاحیت اچھی نہیں ہوتی تو اس کو پیس کے دینا ہے، یہ نہ ہو کہ سانس کے راستے میں پھنسا لیں اور نیا کام کر دیں کچھ نہ کچھ. تو یہ تھے بیٹا جو آپ نے کمپلیمنٹری فیڈ سٹارٹ کروانی ہے. پھر آ جائیں گے رسک ٹو سٹارٹنگ کمپلیمنٹری فوڈ ٹو ارلی. میں نے بتایا تھا بیٹا بہت جلدی بھی کمپلیمنٹری فیڈ سٹارٹ نہیں کروانی اور بہت دیر سے بھی نہیں کروانی. تو وہ کون سے خطرات ہیں کہ اگر آپ نے بہت جلدی بچے کو کمپلیمنٹری فیڈ سٹارٹ کروا دی تو یہ اگر آ جائیں تو بیٹا آپ نے لکھ دینے. شارٹ کوشچن بن سکتا ہے. ایڈنگ کمپلیمنٹری فوڈز ٹو سون، اگر آپ نے جلدی ہی کمپلیمنٹری فوڈ سٹارٹ کروا دیا بیفور 6 منتھ، 6 ماہ سے پہلے، میں تو ہو سکتا ہے، میں جہاں لفظ آ جائے شک میں ہو بھی سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا. ٹیک دا پلیس آف بریسٹ ملک، آپ نے بریسٹ ملک کی جگہ پہ اگر دے دیا اس کو. میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میٹ دا چائلڈس نیوٹریشنل نیڈس، تو بچے کی جو خوراک کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنا مشکل ہو جائے گا. رزلٹ ان ڈائٹ دیٹ از لو ان نیوٹریئنٹس اف تھن، اگر وہ آپ نے خوراک اس کو پتلی کر کے دے دی تو اس میں جو خوراک میں جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں، نیوٹریئنٹس ہیں، وہ کم ملیں گے بچے کو. واٹری سوپ، یعنی آپ نے پتلا کر کے سوپ دیا اس کو، یخنی دی. اینڈ پوریجز، اور پتلا دلیا کر کے دیا. آر یوزڈ، اگر استعمال کیا، بیکاز دیز آر ایزی فار بیبیز ٹو ایٹ، کیونکہ بچے کے لیے یہ بہت آسان ہوتے ہیں کھانا. تو آپ نے تو اس شکر میں دیا کہ بچہ جو ہے وہ پتلا کر کے اس کو دلیا چلیا دے دیں گے تو وہ کھا لے گا، ہضم ہو جائے گا، لیکن اس کی خوراک کی ضروریات اس سے پوری نہ ہوئی. انکریز دا رسک آف النس بیکاز لیس آف دا پروٹیکٹیو فیکٹرس ان بریسٹ ملک آر کنزیومڈ. ٹھیک ہے. خطرہ بڑھ جائے گا بیمار ہونے کا، کیونکہ جو پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں جو بریسٹ ملک سے آ رہے تھے وہ تو خرچ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو بچہ بیماری کے چانسز بڑھ جائیں گے. انکریز دا رسک آف ڈائریا، بچے کا جو موشن لگنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. بیکاز آف دا کمپلیمنٹری فوڈ میں ناٹ بی ایز کلین ایز ایزی
آر ایز ایزی ٹو ڈائجسٹ ایز بریسٹ ملک، کیونکہ کمپلیمنٹری فوڈ ہو سکتا ہے اتنے صاف ستھرے بھی نہ ہوں، یعنی ان میں گندگی شامل ہوگی ہو، کنٹامینیشن ہوگی ہو، اور اتنے زود ہضم جلدی ہضم بھی نہیں ہوتے جتنا کہ ماں کا دودھ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، تو اس لیے خطرہ رہے گا کہ اس کا ڈائریا کا۔ انکریز دا رسک آف ویزنگ، ہو سکتا ہے بچے کو سیٹی کی آوازیں آئیں، اینڈ ادر الرجی کنڈیشنز، یا کچھ اور الرجی کی صورتحال ہو جائیں بچے کو، بیکاز دا بیبی کین ناٹ گیٹ ڈائجسٹ اینڈ ابزارب نان ہیومن پروٹین ویل، کیونکہ بچہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا کہ وہ ہضم کر سکے یا جذب کر سکے جو نان پروٹین ہے اچھے سے۔ تو نان ہیومن پروٹین کیا ہے؟ جو انسانی پروٹین نہیں ہوتی، جو ماں کا دودھ پی رہا ہے بچہ اس میں انسانی پروٹین ہے، وہ بچہ آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ جو آپ باہر کا کھانا دیں گے تو وہ نان ہیومن پروٹین ہے، تو ان کو اچھے سے جذب نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ہضم کر سکے گا، تو اس وجہ سے اس کو الرجی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ انکریز دا مدرز رسک آف اندر پریگننسی، اور ماں کو دوسری پریگننسی ہونے کا خطرہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا بیٹا، پچھلے لیکچرز میں بتا آیا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے قدرتی وقفے کا یہ ایک ذریعہ بھی ہے، اس سے ماں کی اوویلیشن جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ حاملہ جب تک بچے کو دودھ پلا رہی ہو، بہت ساری مائیں جو ہیں وہ قدرتی طور پر پریگننسی سے بچی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کا جلدی شروع کروا دیا کمپلیمنٹری فوڈ، اور آپ نے دودھ پلانا کم کر دیا، تو مائیں جلدی حاملہ ہو جائیں گی، اگلا بچہ پیدا ہونے کے چانسز ہو جائیں گے، اور ظاہری بات ہے جب ماں پہلے بچے کو بھی دودھ پلا رہی ہے اور دوسرا بچہ بھی اس کے پیٹ میں پل رہا ہوگا، تو نہ پہلے کی ضروریات ٹھیک سے پوری ہوں گی، اور جو پیٹ میں ہے نہ اس کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ انکریز دا مدرز رسک آف اندر پریگننسی، ماں کی دوسری پریگننسی کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ بریسٹ فیڈنگ از لیس فریکوینٹ، اگر آپ نے بریسٹ فیڈنگ لیس فریکوینٹ کر دی۔ ٹھیک ہے۔ رسکنگ ٹو اسٹارٹنگ کمپلیمنٹری فوڈز ٹو لیٹ، اچھا اب یہ رسکنگ فیکٹر ہیں بیٹا کہ اگر آپ نے جو ہے اس کو بہت دیر سے شروع کروایا، 6 ماہ سے پہلے بھی شروع نہیں کروانا، اور 6 ماہ سے زیادہ دیر بھی نہیں کرنی، دیری کے بھی نقصانات ہیں، تو وہ کون سے ہیں؟ اسٹارٹنگ کمپلیمنٹری فوڈ ٹو لیٹ از آلسو اے رسک، کمپلیمنٹری فوڈ کو بہت زیادہ دیر سے شروع کروانا وہ بھی رسک ہے، کیونکہ دا چائلڈ ڈز ناٹ ریسیو این ایکسٹرا فوڈ ریکوائرڈ ٹو میٹ ہز اور ہر گروئنگ نیڈس، کیونکہ بچے کو ایکسٹرا فوڈ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی گروئنگ نیڈس کے لیے جو ایکسٹرا فوڈ اس کو چاہیے تھا تو وہ دودھ سے اب پورا نہیں ہوگا، 6 ماہ سے زیادہ بڑا بچہ ہو چکا ہے۔ اب یہ اگر آپ کہیں کہ نہیں دودھ ہی مکمل غذا ہے، تو دودھ مکمل غذا تو رہتی ہے، لیکن 6 ماہ کے بعد اس کو ایکسٹرا غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دا چائلڈ گروز اینڈ ڈیولپ سلوور، بچے کی نشو و نما جو ہے وہ سلو ہو جائے گی، بچے کا قد وغیرہ بڑھنا، وزن بڑھنا کم ہو جائے گا۔ مائٹ ناٹ ریسیو دا نیوٹرینٹس ٹو اوائڈ مال نیوٹریشن، کچھ نیوٹرینٹس ایسے ہوتے ہیں جو میل نیوٹریشن سے بچاتے ہیں، خوراک کی کمی سے بچاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ریسیو ہی نہ کر پائے۔ اینڈ ڈیفیشنسیز سچ ایز انیمیا، اور ان کی کمی سے خون کی کمی ہو سکتی ہے، فرام لیک آف آئرن کی کمی سے۔ ٹھیک ہے۔ انکریج دا چائلڈ ٹو ڈرنک اینڈ ایٹ ڈیورنگ النس، حوصلہ افزائی کریں بچے کی کہ وہ پیے اور کھائے جب وہ بیمار ہو۔ اینڈ پرووائڈ ایکسٹرا فوڈ آفٹر النس، اور اگر بچہ بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو اس کو ایکسٹرا خوراک دیں، ٹو ہیلپ دیم ریکور کوئکلی، تاکہ وہ جو بیماری سے اس کے اندر جو لاسز آئے ہیں ان سے ریکوری ہو سکے۔ ڈیورنگ انفیکشنز، اگر انفیکشن ہو گئے ہیں، دا چائلڈ نیڈس مور انرجی، بچے کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیوٹرینٹس ٹو فائٹس، اور نیوٹرینٹس کی چاہیے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، دا انفیکشن سے۔ دا گول از ان فیڈنگ اے چائلڈ ڈیورنگ اینڈ آفٹر النس، مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ یہاں گول مقصد کے لیے آئے گا بیٹا، بچے کو بیماری سے پہلے اور بیماری کے بعد کھلانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ از ٹو ہیو ہم ریٹرن ٹو دا گروتھ، کہ وہ جو اپنی نشو و نما جاری رکھے ہوئے تھا اس پہ واپس آ سکے، ہی ہیڈ بیفور النس، جو بیماری سے پہلے تھا۔ تو یہ تھے بیٹا، نہ تو زیادہ جلدی شروع کروانی ہے خوراک کمپلیمنٹری فوڈ، اور نہ ہی زیادہ دیر سے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس لیکچر کے اندر یہاں تک بیٹا کمپلیمنٹری فوڈ کا پتہ چل گیا، اور جو انٹرنیشنل کوڈ ہیں جو مصنوعی دودھ ہے ڈبے کا دودھ بیچنے کے لیے، تو وہ بھی پتہ چل گئے ہیں۔ تو ڈیزیزز آف انفینسی اینڈ چائلڈہڈ، بیماریاں کیا ہوتی ہیں انفینسی کی اور چائلڈہڈ کی، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں بیٹا۔ یہ تھوڑا سا چیپٹر لمبا ہے، تھوڑے سے لیکچر بڑے کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا جو کورس ہے وہ جلدی سے جلدی کور ہو سکے۔ تو ان آرڈر ٹو پرووائڈ اپروپریٹ اسسٹنس ٹو دا فیملیز، دا CHN یا LHV نیڈس ٹو نو دا ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ آف مائنر ایلمنٹس، کہتا ہے جو فیملیاں ہیں تو ان کو
مدد فراہم کرنے کے لیے جو CHN ہے یا LHV ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ بھی سیکھے اور مینجمنٹ بھی سیکھے. مائنر ایلیمنٹس جو عام معمولی بیماریاں ہیں، ایم سے مائنر، ایم سے معمولی ایسے یاد کر لیں. اینڈ کامن ڈیزیزز اور جو کامن بیماریاں ہیں آف انفینسی، بچپن کی اینڈ چائلڈہڈ کی. سم آف دیم آر مینشنڈ بلو، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نیچے مینشن کی جا رہی ہیں. تو یہ تقریباً 10 قسم کی بیماریاں ہیں بیٹا، ان کی مینجمنٹ بھی سکھائی جا رہی ہے. تو لازمی LHV کو ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے. کوشش کرتے ہیں 5 جو ہیں وہ آج کور کریں گے، 5 جو ہیں وہ کل اگلے لیکچر میں کور کر لیں گے. تو مائنر پرابلم آف دا نیونیٹ کی مائنر پرابلمس کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے آ جائے گی کریڈل کیپ. کریڈل کیپ پہلے دکھا دیتا ہوں بیٹا ہوتی کیا ہے. کریڈل کیپ یہ ہوتا ہے بیٹا، بچے کو نا خشکی ٹائپ اس کھوپڑی کے اوپر آنا شروع ہو جاتی چیزیں. یہ دیکھیں بیٹا، یہ کریڈل کیپ ہے. یہ دیکھیں بچے کے سر کے اوپر خشکی سے زیادہ خشکی اور ہوتی ہے، لیکن یہ نا آئل ایکسٹرا بچے کی اسکالپ کے اوپر آ رہا ہے، سر کے اوپر. تو یہ جم گیا ہے اور یہ نا بری سی کنڈیشن نظر آ رہی ہے. تو یہ کریڈل کیپ ہے. اس کو کیسے مینج کرنا ہے یہ بھی بتایا جائے گا. تو سب سے پہلی بیماری بچے کی کیا ہے؟ کریڈل کیپ ہے. کریڈل کیپ از اے کامن سکن کنڈیشن. کریڈل کیپ جو ہے عام سکن کی صورتحال ہے منگ نیو بورن، جو بچے پیدا ہوئے ہیں. کریڈل کیپ از کازڈ بائی این انکریز آف اسکالپ آئلس. کریڈل کیپ جو ہے وہ سر کے اوپر زیادہ جو اندر سے آئل آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. وچ فارم اے کرسٹ، اور ایک کرسٹ بنا دیتی ہے، ایک تہہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. سائنز اینڈ سمٹمس کیا ہوگی؟ اے مدر ول سیک ہیلپ بیکاز ہر نیو بورن ہیز اسکیلی. مدر کو اس معاملے میں مدد چاہیے ہوتی کیونکہ اس کے بچے کے اوپر سے جو ہے وہ چھلکا ٹائپ کچھ چیزیں اتر رہی ہوتی ہیں. اسکیلی ہو جاتا ہے. آئلی کرسٹ آئل کی تہ بن جاتی ہے آن ہی اسکالپ، اس کی سر کے اوپر. دا اسکیلی لیشنس ڈو ناٹ گو اوے ود واشنگ. اور جو اسکیلی لیشنس جو ہیں وہ دھونے سے دور نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات سر کے اوپر زخم بھی بن جاتے ہیں. ماں کو بیٹا اس میں سکھایا جاتا ہے کہ صابن اور پانی سے اچھے سے دھونا ہے اس کو، اور بالکل نرم برش کا استعمال کرنا ہے تاکہ وہ اسکیل جو ہے وہ اتر سکیں. تو مینجمنٹ کیا کرنی ہے یہ LHV بتائیں گے اس کو. انسپیکٹ دا اسکالپ، کھوپڑی کا معائنہ کرنا ہے. سوری بیٹا تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا. تو اسکالپ کو دیکھنا ہے. لک فار اسکیلی آئلی کرسٹ، اور جو اسکیلی چھلکے سے اتر رہے ہیں، آئلی کرسٹ اتر رہے ہیں آن دا اسکالپ، ان کو دیکھنا ہے بیٹا. فور ہیڈ اینڈ ایئرس، فور ہیڈ پیشانی کے اوپر، اینڈ ایئرس کانوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. شو دا مدر ہاؤ ٹو واش اوے دا اسکیلی پیچز. ماں کو یہ دکھانا ہے کہ آپ نے ان اسکیلی پیچز کو کیسے دھونا ہے آن دا اسکالپ، سر کے اوپر سے، ود سوپ اینڈ واٹر، پانی کے ساتھ اور صابن کے ساتھ. یوز ویری سافٹ برش، اور بہت نرم برش کا استعمال کرنا ہے. ٹو اسکرب دا ہیڈ کو رگڑنے کے لیے، یہ نہ ہو زخم ہی کر بیٹھیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا آ جائے گا ڈائپر ریش. ڈائپر ریش کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بار بار جو ہم پیمپر لگاتے ہیں اس کی وجہ سے نا ریڈ قسم کے نشانات جو ہو جاتے ہیں، وہ بچے کو جلن کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، اور بچہ روتا رہتا ہے. تو ڈائپر ریش جو ہے وہ کیا کرنے ہیں آپ نے؟ پہلے تو اچھے سے واش کر کے ڈائپر لگانے سے پہلے سرسوں کا تیل یا کوئی بھی چکنی کریم آئنٹمنٹ وغیرہ لگائیں اور پھر ڈائپر لگائیں. اور ایک ڈائپر کو زیادہ دیر تک نہ لگا رہنے دیں جس کی وجہ سے ریشز ہوں. ٹھیک ہے. تو کیسے کرنا ہے بیٹا؟ ڈائپر سوائل دا یورین. ڈائپر جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں یورین کی وجہ سے، اینڈ اسٹول اور پخانے کی وجہ سے. اریٹیٹ دا بیبی اسکن، اور جو بچے کی اسکن کو متاثر کرتے ہیں. اینڈ کاز ڈائپر ریش، اور اس سے ڈائپر ریش بن جاتے ہیں. سائن اینڈ سمٹمس کیا ہوں گے اس کے بیٹا؟ مدر ول سیک ہیلپ. ماں کو مدد کی ضرورت ہے. بیکاز ہر بیبی اسکن از ریڈ. بچے کی جو جلد ہے وہ لال ہو جائے گی. اینڈ اریٹیٹڈ بینیتھ ہز ڈائپر. اور ڈائپر کے نیچے والی جو جگہ ہے وہ اریٹیٹ کرے گی، اس کو تنگ کرے گی. یہ میرا چھوٹا سا منا ہے بیٹا، یہ بھی ساتھ میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے بابا کے ساتھ. تو سوری فار دیٹ اگر اس کی آوازیں آ رہی ہوں. تو کوشش کرنی ہے سمجھنے کی. ویسے باتیں بہت آسان ہیں. تو ماں کو مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بچے کی جو جلد ہے، اور خاص طور پر ڈائپر کے نیچے، وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، وہ اس سے جلن کر رہی ہے وہ. دا مدر ول ڈسکرائب اے گریجول انکریز آف ریڈنس. ماں آپ کو بتائے گی کہ لگاتار جو یہ لال رنگ کے نشان ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اریٹیشن بینیتھ ہر بیبیز ڈائپر، اور بچے کا جو ڈائپر ہے اس کے نیچے جو ہے وہ اس کو جلن کر رہا ہے، زیادہ اریٹیٹ ہو رہا ہے وہ. شی میں آلسو مینشن لوشنس، آئلز، ہربس.
اور وہ یہ بھی بتائے گی کہ کچھ آپ کو مینشن کرے گی کہ کچھ لوشن ہے، کچھ تیل ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں ہیں اور کریمز یا کریمیں ہیں دیٹ شی ہیز بین اپلائنگ، کہ وہ اپلائی کر رہی ہے ٹو دا اریٹیٹڈ اسکن، جو جلد خراب ہو چکی اس پہ۔ تو مینیج کیسے کرنا ہے اس کو بیٹا، اپنے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے؟ ایگزامن دا اسکن، جلد کا معائنہ کرنا ہے، لک فار ریڈ، جو لال جگہ ہے اس کو دیکھنا ہے، موائسٹ اسکن بینیتھ دا ڈائپر، ڈائپر کے نیچے جلد کو جو ہے وہ آپ نے موائسٹ کرنا ہے، نمی دینی ہے۔ اور وہ موائسٹ کیسے ہوگی؟ موئسچرائزنگ لوشن مل جاتے ہیں یا سرسوں کا تیل سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ یو میں آلسو فائنڈ دیٹ سم آئلس، آپ کو کچھ آئل مل جائیں گے مارکیٹ سے، لوشن مل جائیں گے، ہر جڑی بوٹیاں مل جائیں گی، اور کریم مل جائیں گی، ہیو بین اپلائیڈ، جو کہ آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ ٹیل دا مدر ٹو چینج ہر بیبیز ڈائپر ایز سون ایز پاسبل آفٹر اٹ گیٹس ڈرٹی اور ویٹ، تو ماں کو بتائیں کہ اپنے بچے کا ڈائپر جتنا جلدی ہو سکے ممکن چینج کرے، جیسے وہ گندا ہو یا گیلا ہو، تو جتنی جلدی ہو سکے گا وہ چینج کرے گی ڈائپر، گیلا ہونے کے بعد یا گندا ہونے کے بعد۔ شی شوڈ واش دا بیبیز گرائن، اس کو لازمی طور پہ بچے کی جو جانگیں ہیں اس کو صاف کرنا ہے، ود سافٹ سوپی کلوتھ، نرم صابن والے کپڑے سے، وین شی چینجز ہز ڈائپر، جب وہ اس کا ڈائپر تبدیل کر رہی ہو، شی شوڈ رنس دا ایریا ود کلین کلیئر واٹر، اس کو اس ایریا کو لازمی طور پہ صاف ستھرا کرنا پڑے گا۔ رنس کا مطلب صاف کرنا ہوتا ہے بیٹا، اس ایریا کو جو صاف ستھرے کلیئر واٹر سے، اینڈ ڈرائی اٹ، اور اس کو خشک کرنا ہے، ود اے سافٹ کلوتھ، نرم کپڑے سے، ٹھیک ہے، بالکل صاف ستھرا دھو کے صابن سے، پانی سے، جانگوں میں نہ گندگی رہ جاتی ہے۔ ایکسپوزنگ دا افیکٹڈ ایریا ٹو دا ایئر وداؤٹ اے ڈائپر، اور جو افیکٹڈ ایریا ہے اس کو تھوڑی سی دیر ہوا لگوائیں بغیر ڈائپر کے، فار سیورل آورس، کئی سارے گھنٹے بغیر ڈائپر کے رکھیں، کوشش کریں گے کہ کم سے کم ڈائپر کا استعمال ہو ہر دن، سیورل آور آ ڈے، ہر دن کئی گھنٹے بغیر ڈائپر کے ہوا لگوائیں، ول ہیلپ ہیل دا ڈائپر ریش، اور یہ مدد کرے گا ڈائپر ریش کو ہیل کرنے میں۔ پھر آ جائے گا سمپل سویلنگ انٹو اسکالپ، سادہ سویلنگ ہو جانا سر کے اوپر، یہ سمپل سویلنگ بھی ہو جاتی ہے بیٹا۔ سویلنگ آف دا اسکالپ کین اکر ریزلٹ آف اے پریشر آن فیٹس ہیڈ ڈیورنگ دا ڈیلیوری، یہ سویلنگ اس کو کیپٹ بھی بولتے ہیں بیٹا۔ تو سادہ جو سویلنگ ہے وہ کس کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ فیٹس کے ہیڈ کے اوپر پریشر پڑا ہے جب وہ پیدا ہو رہا تھا۔ دا سویلنگ از کازڈ بائی دا فلوئڈ لیکنگ انٹو دا اسکالپ، یہ سویلنگ جو ہے وہ کس وجہ سے فلوئڈ لیک ہو گیا اسکالپ کے اندر۔ دا پارٹس آف دا اسکالپ دیٹ ول بی سوولن، جو پارٹس ہیں کھوپڑی کے، سر کے جو سوجے ہیں، ڈیپینڈ آن دا پوزیشن آف دا ہیڈ ڈیورنگ ڈیلیوری، کیسی پوزیشن تھی بچے کی ڈیلیوری کے دوران، تو اس کے حساب سے سر کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ تھوڑا سویل ہو جائے گا۔ سائن اینڈ سمٹمس کیا ہوں گی؟ دا مدر ول یوزلی سیک ہیلپ ود ان 2 days آف دا ڈیلیوری، ماں کو لازمی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ڈیلیوری کے 2 دن کے اندر اندر، بیکاز آف دا سویلنگ آف ہر نیو بورن اسکالپ، کیونکہ اس کا جو بچہ ہے اس کی کھوپڑی جو ہے وہ سویل ہو چکی ہے۔ دا مدر ول یوزلی سے دیٹ، عام طور پر ماں یہ کہے گی شارٹلی آفٹر ڈیلیوری، ڈیلیوری کے فوراً بعد، دا نیو بورن اسکالپ بگن ٹو سویل، کہ بچے کی جو کھوپڑی ہے، سر ہے، وہ سوجنا شروع ہو گیا ہے۔ دا ڈیلیوری میں ہیو بین ان ایونٹ فل، اور دا مدر میں سے دیٹ اٹ واز لانگ اینڈ ڈیفیکلٹ، اس کے اندر جو ڈیلیوری ہے وہ نارمل نہیں ہوگی، ان ایونٹ فل ہوگی، یعنی بہت تکلیف دہ ڈیلیوری کے مراحل سے گزری ہوگی ماں، اور ماں یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ بہت دیر سے پیدا ہوا ہے اور بہت مشکل سے پیدا ہوا ہے۔ دا مدر ول نوٹس نو ادر سمٹمس، اور ماں کو کوئی اور علامتیں نظر نہیں آئیں گی، بس بچے کی کھوپڑی جو ہے وہ سویل ہوتی فیل ہو رہی ہوگی۔ دا نیو بورن ول بریسٹ فیڈ ویل، بچہ جو ہے وہ اچھے سے دودھ بھی پی رہا ہوگا۔ تو مینجمنٹ کیسے کرنی ہے آپ کی اسکالپ کی جو سویلنگ ہو گئی ہے؟ ایگزامن دا اسکالپ، آپ نے کھوپڑی کا معائنہ کرنا ہے۔ یو ول پروبیبلی فائنڈ سویلنگ وداؤٹ ڈیفینیٹ بارڈرز آن سم پارٹ آف دا اسکالپ، آپ کو عام طور پر سویلنگ محسوس ہوگی اور اس کے خاص بارڈر بھی نہیں ہوں گے۔ ایف دا ایگزامینیشن از ڈن ود ان 24 hours آفٹر دا ڈیلیوری، اگر آپ نے اس کا معائنہ کر لیا ڈیلیوری کے 24 گھنٹے کے اندر اندر، یو میں فائنڈ اوور لیپنگ آف دا اسکل بونس، آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ اسکل بون جو ہے وہ اوور لیپ ہو رہی ہیں، اسکل بون جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، ایسے فیل ہوگا۔ دیٹ اکرڈ ڈیورنگ ڈیلیوری، جو کہ ڈیلیوری کے دوران ہوا ہے۔ دا سویلنگ یو ول ڈیکریز وداؤٹ کمپلیکیشنز ان 24 to 48 hours، جو یہ سویلنگ ہے، اس طرح کی سویلنگ جو ہے یعنی 1 سے 2 دن کے اندر
24 آورس بیٹا ایک دن اور رات ہو گیا، اور 48 آورس 2 دن اور 2 راتیں ہوگی. تو بغیر کسی پیچیدگی کے یہ خود بخود ہی سویلنگ دور ہو جاتی ہے. ری ایشور دا مدر، ماں کو یقین دہانی کروانی ہے دیٹ دا سویلنگ ول ڈیکریز آن اٹس اون، کہ سویلنگ خود بخود ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آ جائے گا بلیڈنگ انٹو اسکالپ، وہ ہم پڑھیں گے بیٹا اگلے لیکچر میں، بلیڈنگ انٹو اسکالپ. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.